ناظرین و سامعین، سردار نوید احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون تنوری۔ سب سے پہلے آج آپ کو سندھ کلچر ڈے مبارک ہو۔ پورے پاکستانیوں کو سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے جو سرکاری اسپتال ہیں وہ مالی بحران کا شکار کیوں ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ سردار نوید احمد موجود ہے۔ مزید ہم ان سے بات بھی کریں گے اور یہ جانیں گے بھی کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں صحت کے حوالے سے بگڑتی صورتحال جو ہے وہ ادارے جو ہیں، جو بڑے بڑے ادارے جو ہمارے صحت کی سہولتیں پہنچانے والے ہیں، وہ مالی بحران کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے اصل حقائق کیا ہیں۔ جی نوید صاحب، آج کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک تو سندھ کلچر ڈے ہے، تمام پاکستانیوں کو اس کی مبارک ہو، اور دوسرا صوبہ خیبر پختونخوا میں صحت کے حوالے سے صحت کی سہولتیں پہنچانے والے ادارے جو ہیں وہ مالی بحران کا کیوں شکار ہیں۔ اس کے اوپر بہت بڑا واویلا ہوتا رہا ہے کہ ہم نے صحت کارڈ دے دیے، ہم نے دیگر جو ہیں سرکاری علاج فری کر دیا۔ اصل حقائق اس کی کیا ہے؟ دیکھیں ارون تنوری صاحب، سب سے پہلے تو آج پورے پاکستان میں یا جو پاکستان سے باہر لوگ بستے ہیں ان سب کو یہ سندھ کا جو ثقافتی دن ہے مبارک، یہ بہت بہت مبارک۔ بالکل جی، کیونکہ سندھ بھی ہمارا دل ظاہر ہے، سندھ سچے لوگوں کی سرزمین ہے، اولیاء اور صوفیاء کی سرزمین ہے جی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج آپ نے جس موضوع کے اوپر اس پروگرام میں بات چیت شروع کی ہے جی، اس پہ بات کرتے ہوئے ہمارا دل جو ہے وہ افسردہ بھی ہوتا ہے جی۔ افسردہ اس لیے ہوتا ہے کہ آج پورے صوبے کے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری اسپتال ہیں وہ مالی بحران کا شکار ہے۔ بالکل، اس مالی بحران کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ جی بالکل، اس کے پیچھے سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ 2015 میں پرویز خٹک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے جی، اس دور میں جب MTI ایکٹ بالکل نافذ کیا گیا تھا جی، اس کے جو تباہ کن اثرات ہیں وہ آج تقریباً 7 سال کے بعد سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جی۔ اس میں دیکھیں MTI ایکٹ جو ہے یہ پورے صوبے کے جو بڑے اسپتال ہیں، سرکاری بڑے اسپتال تھے، میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس جتنے بالکل یہ ان پہ لاگو کیا گیا جی۔ اور اس کا جو سربراہ ہے وہ ہمارے جناب محترم عمران خان صاحب کے جو قریبی عزیز ہیں ان میں سے ماموں زاد ہیں کہ خالہ زاد ہیں، پاکستان سے بڑا ہے، نوشروان برکی، نوشروان عمر میں 78 سال ان کی عمر ہے اس وقت جی، ٹھیک ہے۔ پاکستان سے وہ بڑے ہیں جی، اور وہ ہے بھی پاکستان سے باہر، وہ ہیں بھی پاکستان سے باہر جی، اور وہ امریکہ میں بیٹھ کر اس وقت وہ مالک بنے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے تمام بڑے MTI ہاسپٹلز کے وہ مالک بنے ہوئے اور انہوں نے اپنے آگے جو BOG بنائے ہوئے ہیں، جس طرح ایوب ATH ہے، ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، وہ اس وقت بیک وقت شوکت خانم کراچی، شوکت خانم لاہور، شوکت خانم پشاور اور ایوب ٹیچنگ اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹر چیئرمین بیک وقت 4-5 سیٹوں پر ایک دفعہ کام کر رہے ہیں، بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بغیر تنخواہ کے وہاں سے سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اسکینڈل ہے یہ ڈیجیٹل مالیاتی اسکینڈل ہے پاکستان کا اور خیبر پختونخوا کی تاریخ کا بڑا اسکینڈل ہے۔ کیسے ہو گیا ڈیجیٹل مالی اسکینڈل جناب؟ دیکھیں آج آپ نے دیکھا 2 دن پہلے 4 دن پہلے خبر چلی کہ خیبر پختونخوا کے تقریباً سارے ہی اضلاع میں صحت انصاف کارڈ کے اوپر علاج معالجے کی سہولیات معطل کر دی گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دسمبر ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب دسمبر شروع ہوتے ہی یہ 1 سال کے لیے اس کے اندر پیکج رکھتے ہیں علاج معالجے کا۔ اب جو رجسٹرڈ ہاسپٹلز ہیں، جو رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں، جو رجسٹرڈ میڈیکل سٹور ہیں، وہ اب چاہے مریض 1 دن کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے کہ 4 دن کے لیے ہوئے اس میں باقی جو کچھ بھی بچتا ہے وہ انہوں نے اب سمیٹنا ہے، سمیٹ کر کہاں لے جانا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جی کہ اس وقت ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں اور کالج میں تقریباً 1700 کے قریب ورکرز ہیں۔ 1700 یہ 2500 والی بات کیا ہے؟ اب ان کا سنگل ہیڈ بجٹ ہے، یہ MTI ایکٹ کے تحت ان کو تقریباً 5 ارب روپے سالانہ سنگل ایکٹ بجٹ ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ یہ بجٹ صوبائی حکومت مختص کرتی تھی، بالکل وزارت صحت اس میں انوالو ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ ادویات اندر سے ملتی تھی، آج بھی اپروچ والے بندے کو اندر سے ملتی ہیں، باقی جو ہے باہر بھیجا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے استادوں کا حصہ بھی تو ہے۔ دیکھیں جی، استادوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن
جو ڈاکٹر آسم یوسف ہے جی وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کے آگے ہمارے ہزارے کا کوئی MNA MP کوئی بات نہیں کر سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اس کو تمام تر اختیارات دیے گئے ہیں, سارے اختیارات اس کے پاس. سب سے بڑی بات ناظرین و سامعین یہ چاہتے ہیں کہ MTI ایکٹ کیا ہے, کیونکہ MTI ایکٹ جس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہمارے پرویز خٹک صاحب تھے, انہوں نے اپنی حکومت کے آتے ہی 2 سال کے بعد میرے خیال میں اس کو بنا دیا تھا. اس میں خود مختاری دے دی گئی تھی صوبہ کے جتنے بڑے اسپتال ہیں ان سب کو. اس میں انہوں نے تمام لوازمات رکھے تھے, اس میں جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں جتنے بھی ہیں, جیسے ڈائریکٹر نرسنگ ہو گیا, ڈائریکٹر فائنانس ہو گیا, ڈائریکٹر مختلف قسم کے ڈائریکٹر انہوں نے کافی سارے بھرتی کی ہے نیچے نا, جن کو اچھا ہیوج پیکج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ یہ بورڈ آف گورنر جو ہوگا یہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. مالی معاملات میں دیگر جتنے معاملات بھی ہیں اس میں جو کرپشن ہے یا جو چیزیں بھی ہیں ان کو وہ چھپا سکتا ہے. جیسے ان کا کیونکہ یہ جو ان کے فنڈ ہے, فنڈ جس وقت یہ اگر کسی کو شفٹ کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا پرائیویٹ اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, ویسے اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے بات کی پرائیویٹ اکاؤنٹ کی. اس وقت ٹیچنگ ہاسپٹل اور کالج کے اندر 1700 ملازم ہیں, لیکن جو بجٹ جہاں سے MTI اکاؤنٹس میں جاتا ہے وہاں پہ 2200 ملازمین کی تنخواہ جو ہے وہ وہاں پہ رکھی جاتی ہے. 2200 ملازمین, 2200 سے 2500 ملازمین کی تنخواہ رکھی جاتی ہے. اور وہاں سے ان کو مل رہا ہے 1700 ملازمین کی, کم ہوتے رہتے ہیں, زیادہ ہوتے رہتے ہیں, کانٹریکٹ پہ آتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں سے جو سالانہ پیسہ جو بچتا ہے وہ جاتا ہے ایک ذاتی اکاؤنٹ میں, پرائیویٹ اکاؤنٹ میں جاتا ہے. وہ کیسے؟ پرائیویٹ اکاؤنٹ میں جا کے تو وہ پیسہ ایک خیراتی ادارے کے نام پہ منتقل ہو جاتا ہے. وہ کون سا خیراتی ادارہ ہے؟ خیراتی ادارہ جو ہے وہ شوکت خانم ہے. اچھا, اس کے اندر چلا جاتا ہے جس کا آڈٹ ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے وہاں پہ بھیجا جاتا ہے کہ جتنے بھی ٹرسٹی ہیں, جتنے بھی ٹرسٹ ہاسپٹلز ہیں, ان کا آڈٹ نہیں ہوتا. ٹرسٹ ہاسپٹل کا آڈٹ نہیں ہوتا. اچھا, ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے جی, ہونا چاہیے. یہ جو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی KP کے جتنے بھی سرکاری بڑے اسپتال ہیں MTI ہیں, ان کا جو پیسہ ایسے ہی جو ہوتا ہے وہ پھر سیدھا وہ پرائیویٹ اکاؤنٹ کے ذریعے وہاں ادھر شفٹ ہو جاتا ہے. وہاں سے وہ ادھر شفٹ ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں ہم کرپشن نہیں کر رہے ہیں. سر جی, کرپشن کی انتہا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے ہمارے ATH والوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ سے 1.5 ارب روپے کی مشینری خریدی. 1.5 ارب روپے کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ سے؟ MRI اور کوئی مشینیں, دیگر مشینیں. وہ مشینیں جب خریداری ہوگی تو کمپنیاں ان کی اپنی ہیں. یہاں کالج کا سربراہ اور اس کا کون ہے؟ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ہیں, ڈین میرے خیال میں. ٹھیک ہے, وہ اس وقت لے رہے ہیں پیکج 10 لاکھ روپے ماہانہ. 10 لاکھ روپے ماہانہ پیکج لے رہے ہیں. سب سے جونیئر ڈاکٹر ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی ڈاکٹر آسم یوسف صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے. ابھی ان دنوں ایک سرجن ہماری خاتون ڈاکٹر ہیں, کراچی سے ہیں, وہ لے کے آئے ہیں, جن کے ہاتھ وائبریٹ کرتے ہیں. وہ سرجری کریں گی, ہاتھ بھی وائبریٹ کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. سرجری کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر اظہر کیانی صاحب ہیں نا, راولپنڈی وہ ایج کے اب اس حصے میں وہ اب سرجری خود نہیں کر سکتے, لیکن وہ آگے لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اب یہ جو سرجری کی خاتون ڈاکٹر گریڈ 21 میں, اچھا گریڈ 21 میں بھرتی کس نے کی ہے؟ ڈاکٹر آسم یوسف صاحب. اس کے پاس اختیارات اتنے ہیں. بورڈ آف گورنر کی جو نیچے ممبر ہیں وہ تو بس امین کہنے والے ہیں, ان کی بات تو سنی ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب گریڈ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں نبی صاحب. سر جی, بہت اچھے لوگ بھی ہیں. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو 30 سے 35 سال, 28 سال, 25 سال. اور دیکھیں کہ اس خاتون ڈاکٹر کو سرجن شعبہ سرجری کے لیے کراچی سے لانے سے پہلے کیا یہاں پہ اتنے بڑے کوالیفائڈ سرجن ہیں, ان میں سے کسی کو نہیں لگایا جا سکتا تھا. اچھا, پھر اگلی بات سنیں کہ یہ تو ہے اوپر ہے ڈاکٹر, اوپر ہے نوشروان برکی صاحب, نیچے ہیں ڈاکٹر آسم یوسف صاحب. اب اس کے علاوہ جو مختلف ڈائریکٹرز نیچے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی تنخواہ کے علاوہ 6 لاکھ روپے پر منتھ پیکج لیتے ہیں. تنخواہ کے علاوہ پیکج, یہ کس چیز کا؟ یہی جو ظاہر ہے انہوں نے اپنے اعتماد کے بندے رکھے ہوئے ہیں, وہ ان سے سارا کوئی ڈسکشن کرتے ہیں. نیچے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہاں پہ جو اکاؤنٹس برانچ ہے آپ کی, اس کو تو سال کا ایک بجٹ مل جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے.
ان کو تو نہیں پتا نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فائنانس کا شعبہ تھا وہ فائنانس کا شعبہ یہاں سے خود بجٹ لوکیٹ کرتا تھا. اب تو وہ نہیں کر سکتے. انہوں نے فائنانس کے لیے ایک بھرتی کی ہے. جی جی. کتنی پیکج ہے اس کا؟ انہوں نے 3,50,000 روپے پہ ایک ڈائریکٹر فائنانس بھرتی کی ہے. جی جی. وہ کہتے کیے ہیں کہ یہ ہم نے ڈیلی ویجز پہ یا کانٹریکٹ پہ بھرتی کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میرے پاس جو ثبوت ہیں جی ان ثبوتوں کو آپ دیکھیں جی تو ان کا بجٹ جو آتا ہے وہ ون ایڈ آتا ہے. بالکل. اس میں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی سیلری ہوتی ہے. بالکل. اس کے علاوہ ڈیزاسٹر کا فنڈ ہے. جی. اس کے علاوہ مینٹیننس کا فنڈ ہے. بالکل. مینٹیننس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی. کیا؟ یہ ناظرین و سامعین کو بھی بتائیے گا. یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ 1 سال قبل اس ATH کا آڈٹ ہوا. پہلے تو یہ آڈٹ کرنے ہی نہیں دیتے تھے. اچھا. آڈٹ ہوا, اس میں 1.5 ارب روپے کی بے ضابطگیاں آئیں. 1.5 ارب روپے کی بے ضابطگیاں ان کے آڈٹ میں آئیں. جی جی. پتہ ہے انہوں نے کمپنیاں اپنی رکھی ہوئی ہیں, ان کے پاس سارے پیڈ کمپنیوں کے موجود ہیں. خریداری کریں نہ کریں کاغذات انہوں نے خود ہی بنانی ہے. جیسے مشینیں جو خریدی گئی ہیں لاہور سے. جی جی جی. یہ کاغذوں پہ اوپر کمپنی ہے, گراؤنڈ پہ نہیں ہے. گراؤنڈ بہت ڈھونڈا ہے اس کو. دیکھیں جی, ہم کتنے دن سے آج 1.5 ماہ سے اس کے اوپر لگے. جی بالکل. ہمارے رابطے بھی ہیں, ہم سارا کچھ ڈھونڈ بھی رہے ہیں. جی. لیکن وہ 1.5 ارب روپے کی جو مالی بے ضابطگی ہے. جی. یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی خیبر پختونخوا کا چیئرمین کون ہے جی؟ بس وہی ہے. کون ہو سکتا؟ کیوں نہیں نوٹس لیا جا رہا؟ کیوں نوٹس لیں گے؟ یہ 1.5 ارب روپے کا جو آڈٹ پہلا لگا ہے. یہ اچھا, دوسرا یہ ہوا کہ یہ 1.5 ارب روپیہ ڈیزاسٹر فنڈ سے بھی لے لیا. اس میں چاہیے تھا کہ اور بعد میں آپ کے استاد محترم, ہمارے تسبیحات والے لوگ, یہ کہاں ہیں بھائی؟ دیکھیں سب بات اصل نمائندے تو ہم نے بھیجے ہیں. ان کے مفادات یہ ہیں کہ وہ اسے کلاس 4 بھرتی کر لیتے ہیں. اچھا, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک اور بندہ بھی جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا, تحقیق جاری ہے. وہ بھی گریڈ 17 میں انہوں نے یہاں پہ بھرتی کر رکھا ہے اور اسے محکمہ صحت کا کوآرڈینیٹر بنایا ہوا ہے کنارے کے اوپر. وہ ایک ان کا مفاد ہے اس میں. اس پہ بعد میں بات کریں گے. پہلے یہ جو ہے نا, یہ 1 ارب روپے کا آڈٹ پہلے والی جو بات آپ نے کی, اس کو مکمل کریں پہلے. اس کے اوپر کیونکہ یہ ہمارے ایبٹ آباد کے ہزارہ کے عوام کا پیسہ ہے, غریب لوگوں کا پیسہ ہے. سر, ہزارہ کے عوام کا, گلگت بلتستان کے عوام کا, مظفر آباد سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا کمپلیکس نہیں ہے. یہ پورے اس نادرن ایریاز کو بھی ساتھ کور کرتا ہے. یہ بعض ایسے جو ہمارے سربراہ یہاں بنے ہوئے ہیں, ڈین شین ہیں, یہ 2-2, 3-3 تنخواہیں لیتے ہیں مختلف شعبجات سے. وہ کیسے لیتے ہیں؟ ایسا کوئی طریقہ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی کوئی ایسی جاب کریں جس میں 3 تنخواہیں ملے ہمیں. دیکھیں, آپ کو اگر 10 لاکھ روپے کا پیکج پرسکون کرسی مراحت مل رہی ہوں, تو آپ نے عوام کی طرف توجہ دینی ہے یا جو پیکج دے رہے ہیں ان کی طرف دیکھنا ہے؟ میں تو پیکج دینے والوں کی طرف دیکھوں, عوام کو تھوڑی دیکھوں گا. پیکج کا کمال دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے آج سے 5-6 سال پہلے گریڈ 17 میں وہ بھرتی ہوا. 18 میں بھرتی ہوا. آج 2022 ہے, وہ گریڈ 21 میں پہنچ چکا ہے. کیسے پار لگے ہیں جی؟ کوئی ایسا بتائیں. ڈاکٹر عاصم یوسف تنخواہ نہیں لیتے. کیوں؟ فری کام کرتے ہیں. وہ سارے کام اسی طرح کرتے ہیں. اچھا. ان سے کبھی کسی نے پوچھا ہے بھائی کہ تو لاہور کو بھی دیکھ رہا ہے, کراچی کو بھی دیکھ رہا ہے, تو پشاور کو بھی دیکھ رہا ہے, تو ATH کو بھی دیکھ رہا ہے, جی آخر یہ آپ کے بھی کوئی اخراجات ہوں گے, وہ تنخواہ نہیں لیتے, فری کام کرتے ہیں. اور نوجوان بلکہ جو ہیں وہ ظلم یہ ہے کہ 60 سال کے بعد بندہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے. بالکل, لا تو یہی کہتا ہے نا. مگر یہ کیوں نہیں, اس میں کوئی امینڈمنٹ کی ہوگی BOG کی طرح, KP میں کوئی ایکٹ پاس ہوا ہوگا نیا, کیونکہ انہوں نے تو متعدد ایکٹ پاس کیے ہیں. دیکھیں جی, پرویز خٹک صاحب نے کیے ہیں. اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ جو پیکج لینے والے ہیں نا, ان کے اوپر بھی مانیٹر اور چیک رکھنے والے ہیں. اچھا بھائی, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دفتر آئے ہیں نہیں آئے, باقی ان کو اس سے کوئی. اگر دوسرا یہ جو ان کا بایو میٹرک ہے, جس کے اوپر بڑی اسٹرائک, ینگ ڈاکٹر نے بڑا سٹینڈ لیا تھا. ابھی بھی ینگ ڈاکٹر جو ہیں اسپتال کے حامی ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسپتال کے اندر یہ MTA, وہ کہتے ہیں MTA کو ختم کرو کیونکہ اسپتال کو بچانا ہے. یہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن تھا, اس کو تباہی کے دانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اسی کو نہیں, پورا صوبہ خیبر پختونخوا کے جو سرکاری اسپتال تھے ان کو تباہی کے دانے پر. اور دوسرا, آپ نے ایک ڈیجیٹل سٹینڈرڈ کی بات کی تھی, جس میں کہ جو ادویات, جیسا کہ سب لوگوں نے کہا جی ہیلتھ کی سہولت دے رہے ہیں, جی بہت بڑی سہولت ہے, آپ کے اپنے پیسے ہیں. بھائی وہ پیسے آپ اور میں نے پے کرنے ہیں. آپ اور میں نے پے کرنے ہیں. میرا علاج ہوگا تو میرا جس وقت وہ اکاؤنٹ چل گیا, اوپن ہو گیا, پھر وہ کلوز نہیں ہوتا ہے.
اس میں پھر وہ 1 سال کے اندر میرا 10 لاکھ ختم. جی ختم. وہ تو آپس میں ونر بانڈ کر لیں گے نا. مجھے اگر ایک پیناڈال کی ڈولی اس پہ ملی ہے، پیناڈال کی گولی اس پہ ملی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ میں پیناڈال 10 لاکھ میں نے لے لی. جی لے لی. باقی نہیں ہے. آپ نے بات کی. میں اس کو کیسے پوچھوں گا؟ میں ان کو پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں پوچھ سکتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے کہا جی ہمارے اکاؤنٹ کو بند کریں، انہوں نے کہا جی نہیں بند ہو سکتا ہے. کمپلیکس جو ہے یہ کسی دور میں اٹانومس باڈی ہوا کرتا تھا. جی اب یہ اٹانومس باڈی نہیں ہے، اب یہ نوشیروان اور ڈاکٹر عاصم یوسف باڈی ہے. دوسرا سب اور دونوں میں سے کسی کا تعلق بھی ہزارہ سے نہیں ہے. کیا ہزارہ نہیں ہے؟ ماہرین صحت نہیں ہے؟ نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امریکہ سے لائیں، فرانس سے لائیں، جرمنی سے لائیں، یہ اچھی بات ہے، مگر کمپیٹنٹ لوگ ہونے چاہیے اور دوسرے اس طریقے کے لوگ نہیں ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اور ایسے ایلیمنٹس بھی آتے ہیں صحت کے حوالے سے. جی جی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، ینگ ڈاکٹر جو ہے ہمارے وہ بڑے پریشان حال ہیں، پورے ایو میڈیکل کمپلیکس کے جتنے بھی ہیں بالکل پریشان. انہوں نے بڑی سٹرائک اس کے حوالے سے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. ینگ ڈاکٹرز کے پاس ہر چیز کی معلومات ہے یہ کیا کر رہے ہیں. بالکل، کیونکہ نوجوان ان کو سنی نہیں جاتی ہے. سر جی جو 6 سال رگڑا کھا کے ڈاکٹر بنتے ہیں نا، جی ان کی یہ نہیں سنتے، یہ صرف سنتے ہیں کمپنیوں کی. جی اپنی اپنی جو کمپنی نے کچھ دے دے. اب میری بات سنیں نا، جب اربوں روپے سالانہ کچھ نہ کچھ بچت تو ہوتی ہوگی نا. ظاہر ہے بالکل ہوتی ہے. وہ کیوں جاتی ہے ذاتی اکاؤنٹس میں ایم ٹی آئی ہاسپٹلس کی؟ اس کو وہاں سے کیوں جا رہی ہے خیراتی اسپتال کے اکاؤنٹس میں؟ نوید صاحب آپ اور میں آواز اٹھا سکتے ہیں. ادارے یہاں پر موجود ہیں. پاکستان اداروں کی بنیاد پر چل رہا ہے. دیکھیں جی میں ایک آئین کے تحت چل رہا ہے، ایک قانون کے تحت چل رہا ہے. میں ارون تنوری صاحب، میں صاف بات کروں جی کہ یہ جو مالیاتی اسکینڈل ہے، جی چاہے یہ تنخواہ کی مد میں گپلے کر رہے ہیں، چاہے پرچیزنگ کی مد میں، چاہے ٹینڈرنگ کی مد میں، جی چاہے یہ جس انداز میں بھی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا مالیاتی ڈیجیٹل اسکینڈل ہے. اس کے اوپر اگر ایبٹ آباد کے عوام، اس کے اوپر اگر ہزارہ کے عوام اگر نہیں بولتے جی تو یہ اسی طرح ان کو کہتے رہیں گے. آپ اوپر ویمن اینڈ چلڈرن اسپتال کی حالت دیکھ لیں، آپ پی ایچ یوز کی حالت دیکھ لیں، اور یہ وہی حالت ہوگی جس طرح محکمہ معدنیات کا سربراہ بنایا تھا نا جگیر ترین کو، اور ہزارہ سے سارا کچھ وہ نکال کے لے کے جاتا رہا. یہ لوگ نہیں بولے. اب یہ اسپتالوں کی حالت اس سے بھی بدتر ہوگی اور یہاں پہ ہمیں علاج معالجے کی سہولیات پھر نہیں ملیں گی. پھر یہ سارا کچھ جو ہے نوشیروان بلکی اور عاصم یوسف ہی لے کے جائیں. آپ ایبٹ آباد، ہزارہ اور پاکستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کو، خاص کر ڈاکٹر، ان کو کیا پیغام اپنا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی ہماری اس پروگرام کی پہلی قسط ہے. اس کے اوپر ہم مزید بھی پروگرام کریں گے. ثبوت ہمارے پاس آتے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. آج 1 ماہ کی تقدو کے بعد یہ ہمیں ملا ہے. جی میرا ہزارہ کے عوام سے، جو یہاں پہ ہزارہ کے مقامی امپلائیز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ عرصے سے، چاہے کسی بھی علاقے سے ہیں، لیکن ان کا تعلق اب ہزارہ سے ہی جڑ گیا ہے. وہ سارے مل کے خدا کے لیے حقائق کو سامنے لائیں اور اس اے ٹی ایچ کو یا جتنے بھی صوبے کے خیبر پختونخوا کے ایم ٹی آئی ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر جو کچھ کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں. شکریہ جی، شکریہ نبی صاحب. جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے یہ جانا صوبہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا مالیاتی صحت کے حوالے سے اسکینڈل. ایم ٹی آئی ایکٹ صوبے کے بڑے اسپتالوں میں لاگو. اسپتالوں کا تمام انتظام، مینجمنٹ نوشیروان برکی کے پاس کیا ہوئے ہیں. نوشیروان برکی خود امریکہ میں ہے. ڈائریکٹر ہاسپٹل، سابق ایم ایس، چیف ایگزیکٹو، موجودہ ہاسپٹل ڈائریکٹر، پرنسپل میڈیکل کالج، موجودہ ڈین، اپنی تنخواہوں کے علاوہ 6 لاکھ روپیہ پیکج لے رہے ہیں. وہ کس لیے؟ یہ کس کے پیسے ہیں؟ یہ آپ کے ہمارے ہیں. اور 1 ارب روپے کا جو آڈٹ پیرن کے اوپر لگا ہے وہ کس وجہ سے؟ وہ چوری کیوں انہوں نے کی ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ مزید بھی اس میں اور حقائق جو ہیں نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کے سامنے لائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.